السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی روز سے آپ سے وعدہ ہو رہا ہے مگر مشغولی ہو جاتی ہے تو پھر وہ رہ جاتا ہے۔ بہرحال ابھی کچھ وقت مل گیا مجھ کو فرصت کا، تو میں نے سوچا آپ کو اس کا جواب عرض کر دوں۔ ویسے تو رمضان المبارک میں ایک دو مرتبہ غالباً اس موضوع پر بات ہوئی، اگر اسے آپ سنیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جو باتیں بھی ذہن میں ڈالے بس وہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھو، کوئی بھی نامناسب بات پیش آنے پر ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، اس کو بالکل مضبوطی سے پکڑ کے رکھے، اور استحضار یعنی ایک تو ہے کہ بھئی ہم مانتے ہیں، ماننا عقیدے کے درجے میں تو ایک چیز ہوتی ہے، لیکن صفت احسانی کے درجے میں وہ ذہن میں مستحضر رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، حق تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے کہ یہ جو ایمانیات ہیں ہماری، یہ سب استحضار کے درجے میں، درجے احسانی میں، جی صفت احسان کا جو مرتبہ ہے بس اس میں ہمیں حاصل ہو جاوے، یہ تو مزے آ جائیں، بہار آ جائے زندگی میں۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آوے کہ نامناسب کوئی ایسی بات ہو کہ جس پر آدمی کو غصہ ہو آ رہا ہے، یا طبیعت میں بے چینی ہے، ایک اداسی ہے، تو اچھا ذرا سی دیر کو یہ سوچنا کہ جس نے میرے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، جس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو خلاف حقیقت ہے، جی، اور جہاں سے بھی کچھ سننے کو ایسا مل گیا کہ جو درست نہیں ہے، جو بھی ہے، دو ہی تو حال ہوتے ہیں جب کوئی کہہ رہا ہے تو یا تو ایسی بات ہے کہ واقعی ہمارے اندر ہے، اگر ہمارے اندر ہے تو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ ریئلٹی ہے جو کسی نے کہی اور ہمیں کڑوی لگ گئی بات اور طبیعت میں غصہ آیا تو بالکل غلط ہے، آنا نہیں چاہیے۔ اگر ہمارے اندر ہے تو سمجھو کہ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ بات اس لیے پیش کرائی گئی کیونکہ دیکھو ہر شے، یہ بات میں نے رمضان میں بھی ایک دو مرتبہ میں عرض کی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ پتہ بھی اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہلتا، یہ تو آپ اور ہم سب مانتے ہیں۔ تو جو واقعہ، جو بات، جو ناگوار چیز پیش آئی ہے، ضرور اللہ کے فیصلے سے آئی، تو ہم غور کریں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذریعے سے یہ جملہ بلوا کر میری اصلاح فرمائی ہے، میرے اندر یہ عیوب ہیں جو زبان سے ان کے نکل گئے اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیے، مجھے کڑوے لگے، مجھے ناگواری ہوئی اور میں جوش میں آ رہا ہوں، تو جوش میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر بغور دیکھیں گے تو یہ تو احسان ہوا حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے متعلق۔ یہ جو بدعتی بریلوی لوگ تھے، ایک رسالہ لکھتے تھے اور بڑی برائیاں اس میں لکھتے تھے اور بہت ویسی ویسی چیزیں لکھتے تھے۔ تو حیرت کی بات آپ کو بتاتا ہوں، ہم نام تو لیتے ہیں ان بزرگوں کا، لیکن ان کی چیزیں کتنی ہماری زندگی میں ہے۔ جب حضرت گنگوہی قدس سرہ نابینا ہو گئے تو خادم سے پوچھتے تھے، وہ ایک رسالہ نکلتا تھا اس طرح کا، میں پڑھا کرتا تھا، اس میں کچھ باتیں میری بارے میں لکھی ہوتی تھی، اب کیا ہوا اس کا کہ حضرت وہ نکلنا بند ہو گیا؟ لیکن خادم نے اور ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اس میں تو آپ کی برائیاں اور گالیاں لکھی ہوتی تھی۔ فرمایا کہ بھائی، حضرت حضرت تو سب کہتے ہیں اور اچھے القاب اور ناموں سے تو سب پکارتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی کہ اس پر میں غور کر لیتا تھا اور اپنے اندر کوئی بات ہو تو اس کو نکال لیتا تھا، اور جو نہیں ہوتی تھی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ لا یخافون لومۃ لائم، اللہ والوں کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے اس پہ جمع ہیں، جو کو کہنے والا کہہ رہا ہے کہتا رہے۔ اگر کتا چودھ کے چاند کو دیکھ کر بھونک رہا ہو، یا کوئی ایسی چیز دیکھ کے ہاتھی وغیرہ کو بھونک رہا ہو، تو تھوڑا یہ ہاتھی اس کی طرف توجہ دے گا یا اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ بات ذہن میں آنی چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اس طرح کا کوئی جملہ، کوئی ناگوار واقعہ، کوئی بات پیش آئی، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے، تو آپ نے اس میں کہا ہے میسیج میں کہ میں جلدی جذباتی ہو جاتا ہوں۔ جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو، یقیناً یہ بشری ایک کمزوری ہے اور اکثر لوگوں میں ہوتی ہے، مگر جو اللہ والے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں، جو صالحین متقین ہیں، قرآن میں ان کی صفت آئی، اعدت للمتقین، جنت ان متقی بندوں کے لیے تیار کی گئی۔ ان کی صفات میں سب سے پہلے آیا الذین ينفقون فی السراء والضراء، مطلب تنگی اور وسعت میں خرچ کرتے ہیں، یہ تو ایک ہے۔ دوسرے والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، یعنی قضم الغیظ کا مفہوم یہی ہے کہ غصہ آئے گا تو جیسے مشک میں پانی بھرا لٹکی ہے اور وہ اس سے پانی گرنے کو ہے، تو قدم فمل قرب، مشک کے منہ کو بند کرنا، تو اس طرح غصہ تو آئے گا لیکن غصے کو پی لیتے ہیں۔ تو جذباتی نہ بننا چاہیے ہم کو۔ ہاں، ہم سوچیں کہ جو کچھ اس نے کہا، اکثر عام مثلاً ایسا ہوگا، گھر میں شوہر بیوی میں جب باتیں ہوں گی نا، تو بیوی کی بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے،
سنجیدگی سے بیٹھ کے شوہر غور کرے کہ یہ بات اس نے کیوں کہی ہے، کیا بات ہے میرے اندر. یہ نہیں کہ مطلب جیسے ہی کہا تو بھڑک گئے اور غصے. جیسے ہی کہا بھڑک جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ نے جس کا تذکرہ کیا ہے یہ اچھی چیز نہیں، میں اسی پوائنٹ پہ میں بتا رہا ہوں. سنتے ہی اور واقعہ پیش آتے ہی یہی غور کرنا ہے ہمیں کہ کیوں آیا ہے واقعہ. یہ تو ایک شق ہوئی نا اس کی کہ ہمارے اندر وہ چیز ہے تو اس لیے پیش آیا ہے. اچھا اگر وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم کو پھر کیوں پرواہ کرنی ہے اس کی؟ مطلب اگر ہے تب تو ٹھیک ہے، فکر کی بات ہے. بھئی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اے گاڑی چلانے والے تیری گاڑی کے سامنے گڈھا ہے، اور ہے گڈھا تو ہمیں فکر کرنی ہے، گاڑی کو بچا کے لے کے چلنا ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے تیری گاڑی کے سامنے گڈھا ہے اور گڈھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کیا پرواہ ہے؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ارے تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا ہے، گاڑی چلانے والے کوئی کہہ رہا ہے اور ہمیں تو نظر آ رہا ہے اور ہم تو گاڑی چلا رہے ہیں، تو اس کو بکنے دیجئے، اپنی زبان کو خراب کر رہا ہے وہ، ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے؟ غور سے سمجھیے ان باتوں کو. یہ ہمارے تمام اولیاء امت کا تمام کا ایک خاصہ رہا ہے. جی ہاں، خود تو ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، تکلیف نہیں دیتے، اور دوسرے کچھ بھی کہتے رہیں، تکلیفیں بھی پہنچاتے رہیں تو کچھ بھی نہیں، عفو درگزر سے کام لیتے رہتے، معاف کرتے رہتے. تو خیر، آپ کا بنیادی جو نقطہ ہے اسی پر میں بات کہنا چاہتا ہوں. آج سے میسج سننے کے بعد اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیے، اور اس اصول میں رکھیے کہ آج کے بعد مجھے جب بھی کہیں کوئی بھی بات ہوگی تو غصے میں آنا نہیں ہے، جذباتی بننا نہیں ہے. چاہے کتنی ہی کڑوی اور ناگوار بات پیش آئے، مجھے اطمینان سے بیٹھ کے اس کو سوچنا ہے. اگر فوری طور پر بہت طبیعت میں وہ ہو جاوے تو ہٹ جاؤ وہاں سے، جگہ سے پانی پی لو، وضو کر لو، ہٹ جاؤ. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، تعوذ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اور یہ سوچ لو کہ اگر میں اس پر بھڑکتا ہوں اور جوش میں آتا ہوں اور طیش میں آتا ہوں تو اس کا مطلب اللہ کے فیصلے سے پیش آمدہ ایک واقعہ جو اللہ کی اذن اور مشیت سے پیش آیا ہے، اللہ کی قضاء اور فیصلے سے آیا ہے، میں اس پر اتنا ناراض ہو رہا ہوں کہ طیش میں آ گیا ہوں اور آگ ببولا ہو گیا ہوں اور قابو سے باہر ہو رہا ہوں، اور ایسے سے جملے بولنے لگ گیا ہوں میں جو بالکل نامناسب جملے ہیں. اسی کو حلم کہتے ہیں، یاد رکھنا میرے عزیز، اسی کو حلم کہتے ہیں، بردباری. اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کے اہل کتاب نے اور یہودیوں نے اور وہاں کے بسنے والوں نے بہت آزمایا، اور ایسی ایسی باتیں ناگواری کی کہی کہ دیکھیں محمد کو یہ اس سے وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن بالآخر صورتحال یہی ہوتی تھی کہ بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوتے تو کہتے کہ یہ ایک علامت تھی جو ہمیں دیکھنی تھی، بس اب ہم ایمان لاتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ ہے. تمام انبیاء پر غور کرو. اچھا دیکھو نبیوں پر کتنے الزامات لگے، کیسے کیسے خراب الزام، یہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، اس کو جن چڑھا ہوا ہے، اس کو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے. میں لوگوں کو سمجھاتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ تمام انبیاء پر جب الزامات لگے اور یہ سب باتیں کہی گئی تو نبی بہت سنجیدگی میں رہتے تھے، متانت اور وقار اور اطمینان سے رہتے تھے، جذباتی نہیں بنتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ یا قوم لیس بی سفاہہ، میں بے وقوف نہیں ہوں. یا قوم لیس بی ضلالہ، مجھے گمراہی نہیں ہے. پھر ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں. دیکھو کسی سنجیدگی اور متانت سے، یہ بہت بڑی صفت ہے. پھر کہتا ہوں اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. جس نے جو کہا ٹھنڈے انداز سے سنتے رہیے، بیٹھے ہوئے سنتے رہیے، اور پھر غور کیجئے. اگر ناگوار کافی گزر رہا ہے تو میں نے بتایا ہٹ جاؤ وہاں سے، یہ سب علاج معالجے ہیں، سب کر لو تاکہ جذباتی ہونے سے اور غصے میں قابو سے باہر ہونے سے آپ رکیں. اور پھر اس کے بعد اطمینان سے سوچئے، اگرچہ وہ بالکل غلط باتیں لگ رہی ہے آپ کو کہ بالکل میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی سوچئے. تو دو ہی تو حال ہوں گے نا، دو حال ہوں گے. ایک حال یہ ہوگا کہ وہ آپ کے اندر ہے باتیں تو دور کرو ان کو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایک ذریعہ بن گیا، ایک واقعہ پیش آیا کہ مجھے اپنے معائب پر اطلاع ہو گئی. میں تو جیتے جی کہا کرتا ہوں، اے وہ لوگو جو تم ہماری تعریفیں کرتے ہو اور مطلب القاب لگاتے ہو، جی یہ القاب تو کوئی کام آخرت میں تو آنے والے ہیں نہیں. لیکن اگر کسی نے کچھ دو چار باتیں ایسی کہہ دی اور اپنے اندر کا کوئی عیب پر ہم مطلع ہو گئے تو میرے عزیز یہ تو ایسا ہوا، یہ ایسا ہوا جیسے گاڑی میں پنچر ہے ٹائر میں، کسی نے کہا میں کیسی گاڑی چلا رہا، پنچر ہے. ہمیں ناگوار میری اتنی شاندار گاڑی کی برائی کر دی. جہاز کی اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے اور وہ کوئی
جی آیا کہیں سے کوئی ماہر اور کہنے لگا ہی جہاز لے کے چل رہا ہے، اس میں تو 15 خرابیاں ہیں۔ ہر تم وہ ہو گئے، جذبات میں آ گئے، ہمارے جہاز کی خرابی نکال رہا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے اس میں 15 خرابیاں ہیں۔ نہیں، شکر ادا کیجئے، اس نے مطلع کیا آپ کو آپ کے عیب پر۔ افسوس کہ ہم میں بھی یہ بات نہیں رہی۔ میرے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ، بس ہم نام لیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے ان حضرات کی جو صفات ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک تھے غالباً نیو مسلم تھے وہ، اور بڑے ناز میں پروردہ، ناز کے ساتھ پلے ہوئے، باہر کھڑے ہو کے کبھی کہتے تھے حضرت کو کہ یہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، دوسرا دلواؤ مجھے، اور حضرت اندر تشریف فرمائے، لا کے دکھا دو کہ آپ آؤ دیکھ لو یہاں یہ رکھا ہے یہاں جوتا۔ تو جب حضرت کو لوگ کہتے تھے کبھی کبھی، تو حضرت فرماتے تھے بھائی سارے تو صبح سے شام تک مجھے القاب اور بڑی بڑے نام سے، چلیے یہ ایک تو ہے جس سے تھوڑا سا مجھے کچھ وہ ملتا ہے سکون۔ مولانا یوسف لندھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ایک مرتبہ بڑا برا بھلا کہا، تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بھائی، میرے عیوب تو تیرے اوپر پورے کھلے نہیں، جتنا تو نے کہا ہے تو بہت کم ہے، میں تو بہت گیا گزرا ہوں، اگر ستاری نہ ہو اور یہ کھل جائے میرے عیوب تو کوئی قریب بھی نہیں لگے گا میرے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے حضرت گنگوہی کو خط لکھا اپنے مرید کو، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے اترے پترے کھول کے رکھ دیے جائیں تو تم میں کوئی میرے قریب نہ لگے۔ یہ سب اس پر عرض کر رہا ہوں کہ جذباتی نہ بنے ہم، کہ کسی نے یوں کہہ دیا تو غصہ آیا، خلاف حقیقت غلط بات میری طرف منسوب کر دی۔ جب آپ میں نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر آپ میں ہے تو ان کو دور کیجئے، اور یہ جو کچھ تلخی اور ناگواری اور کڑواہٹ ہوئی ہے اس پر صبر کیجئے۔ صبر، وایا صبر انسان جنت میں جائے گا، بہت فضائل ہیں کیا میں عرض کروں، اور وایا شکر، یہ بھی اس پر بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، دو سے تیسری ہے نہیں، بالکل نہیں۔ جب مجھے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ آپ نے بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ میرے کچھ ایام ایسے گزرے ہیں کہ میں ڈپریشن میں تھا۔ اے میرے عزیز مسلمان ایمان والے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی تقدیر پر ایمان، آمنت بالقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ من اللہ تعالیٰ، میں اللہ کی تقدیر پر ایمان لایا ہوں، ہر طرح کی اللہ کی تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، میں اس پر ایمان لایا، میٹھی بھی اور کڑوی بھی اور اچھی بھی اور بری بھی، وہ ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ تو اللہ کے ہاں کے اعتبار سے سب اچھی اچھی ہے۔ جب ہم نے تقدیر پر یہ ایمان کا اقرار کیا اور اللہ کو رب مانا اور اللہ کو حاکم و حکیم مانا کہ اللہ جو فیصلہ کرے ہم اسے ٹال نہیں سکتے، اور اللہ جو کچھ کرتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے، ہماری کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے۔ بچہ تیزی سے بھاگ رہا ہے چھری لینے کے لیے، اماں نے فوراً چھری ہٹا لی اور ہاتھ پکڑ لیا، وہ رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے، 10 منٹ 20 منٹ تک چھری دے دے گی والدہ اس کو؟ کیسے دے دے گی چھری؟ اس کو پتہ ہے کہ وہ ہاتھ کاٹے گا، لیکن بچے کو تو پتہ نہیں ہے۔ بچہ بھاگ رہا ہے، آگ کا تنور جلا ہوا ہے اور گرنے والا ہے، فوراً تیزی سے لپک کے روکا، لیکن بچہ شاندار قسم کی دہلاتی آگ دیکھ رہا ہے، رنگ کلر بڑا خوبصورت، چاہتا ہے اسے میں نیچے گر کے اور اس کے سے کھیلے، گرنے دے گی؟ میں کوئی جذبات میں اور جنون اور پاگل پن میں میری بات کر رہا ہوں، بلکہ ہمارا اللہ، ہمارا پیارا محبوب اللہ، حاکم و حکیم اللہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ دولت پہ لپکتے ہیں، اللہ کو پتا ہے اگر ابھی اسے زیادہ دولت ملی تو ایک گیا، راہ سے ہٹا۔ ہم چاہتے ہیں یہ ہو وہ ہو فلاں ہو، اسی کو تجویز کہتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا ہماری ساری پریشانیوں اور ذہنی ٹینشن وغیرہ اور جو کچھ ہے اس کی بنیاد تجویز ہے۔ تجویز اسے کہتے ہیں، اتنے مال کا کاروبار شروع کروں، اتنا یہ کروں اور اتنا یہ کروں، جی، اور پھر ایک ایسا مکان ہو اور ایسی میری بیوی ہو اور اس طرح کی گاڑی ہو اور اس طرح، یہ نہیں ہے اسلام میں، یہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جو بس میں ہے اس وقت میں، جو اس وقت میں میرے قبضے قدرت میں ہیں، میرے بس میں ہیں، اور جن اسباب کا اختیار کرنا مجھے شریعت نے اس وقت کہا کہ تم یہ اسباب اختیار کر لو اور آگے بڑھو، بس۔ اس لیے میرے جتنے متعلقین مجھ سے مشورہ لیتے اور کہتے ہیں کہ میں ایسا کاروبار کرنے جا رہا ہوں، 2 لاکھ 5 لاکھ یہاں سے لے لوں گا اور 3 لاکھ میرے بھائی دے رہے ہیں اور میرے بہنوئی نے 10 لاکھ کا انتظام کیا اور اتنی بڑی دکان، میں نے کہا ابتدا ہی تیری بالکل غلط، یورپین اصولوں پر تیری ان سارے نظام کی بنیاد ہے۔ یورپین اور اسلامی اصولوں میں آپ کو بتاؤں، سمجھنا میری بات، اور نہ سمجھ میں آوے تو مجھ کو پھر پوچھنا بعد میں۔ یورپین اسلامی اصولوں کا فرق یہ ہے، اسلامی اصول کے اعتبار سے کیا ہے، بھائی میرا بجٹ تو 15,000 کا ہے، میں تو 15,000 سے کچھ خریدوں گا، وہ اللہ 18 بنا دیں گے،
18 سے پھر تھوڑا گھر میں کام میں لگاؤں گا، پھر اس میں کو لگاؤں گا، پھر اس کو 20-22 ہو جائیں گے، اور ترتیب سے چلوں گا. مجھے اپنے ذہن پہ ٹینشن اور بوجھ قرضے کا اور یہ سارا نہیں لگانا خواہ مخواہ کے لیے. ارے قوت لا اموت، اتنی روزی جس سے مجھے موت نہ آئے، وہ تو مجھے اتنا کما کے بھی مل رہی ہے، تو میں کیوں 15 لاکھ اور 20 اور 50 لاکھ کا ایک ساتھ اپنے اوپر بوجھ رکھوں؟ اب پھر جب کچھ حادثہ ہوا اور پھر کوئی حالت پیش آ گئی، اب ٹینشن اور ڈپریشن میں ہے. کیسے نیند آئے گی 10-20-50 لاکھ کے مخلوق کو جس کا اچانک کوئی حادثہ ہو گیا؟ تو کیوں، کس نے کہا تھا بھائی تمہیں اتنا قرضہ لینے کے لیے؟ کس نے کہا تھا اتنے بڑے قرضے کے بوجھ میں دبنے کے لیے؟ ایک پیسہ بھی اگر گھر میں نہیں ہے تو آٹا خرید کے لاؤ، دکان سے روٹیاں بناؤ بیچو، سموسے بناؤ اور بیچو، بسکٹ بناؤ اور بیچو. کہ بیچے 200-300، ہاں 200-300 کماؤ اور کھاؤ. میں جو تمہارے سامنے مخاطب ہوں، میں نے ایسی زندگی اپنے گھر میں انڈیا میں ساری گزار کے دیکھی ہے. کوئی خاص وہ نہیں، لیکن سکون سے جیتے تھے ہمارے والدین، اور ہم سب سکون سے جیتے تھے. اور یہ میں صرف یہ ہے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹینشن جب میں سنتا ہوں کہ ٹینشن اور ڈپریشن میں کوئی ہے، کیسے ایک مسلمان ٹینشن ڈپریشن میں ہوگا؟ ایک انگریز نے لکھی تھی یہ بات، آپ سن لیجئے غور سے. آپ نے پوچھا نا کہ میں کچھ دن ڈپریشن میں، ڈپریشن ایک انگریز نے لکھا تھا کہ ایک مسلمان اور ڈپریشن کیوں؟ خود نے کہا کہ عجیب و غریب عقیدہ ان مسلمانوں کا کہ جو کچھ پہنچتا اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، اور تقدیر، یہ ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، وہ پورا تقدیر پر اس نے لکھا تھا. لیکن ہم اسباب صحیح اپنائیں، مشورہ کر کے اپنائیں، پہلے بزرگوں سے مشورے لے. شیخ صرف اس کو نہیں کہتے شیخ و مرشد کے آپ کو بتائے گا کہ آپ اتنی تسبیحات پڑھ لو. شیخ و مرشد بتائے گا زندگی گزارنے کا پورا نظام جو دین اسلام نے ہم کو دیا ہے، شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، یہ پورا نظام ہے. جب آپ اس سے مشورہ لیں گے میں کاروباری یوں ہوں، تو وہ آپ کو کہے گا یہ غلط، یہ غلط، بند کرو اسے بند کرو، اسے شارٹ کرو، اسے مختصر کرو، یہ تم لمٹ سے جا رہے ہو. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں ہوتے تھے. حضرت مولانا عمر پالنپوری بھی ہوتے تھے. حضرت مولانا عمر پالنپوری کے ایک بیٹے نے بمبئی سے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت ایک دکان تو چل رہی ہے، ابھی دوسری ایک اور ہے، مل رہی ہے اور پڑوس میں ہے اور بڑا اچھا موقع ہے، تو میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. تو حضرت مولانا عمر پالنپوری یعنی ابا کے پاس جب وہ خط مرکز میں آیا تو وہ گئے فوراً حضرت جی کے پاس اور یہ مشورہ لیا. تو حضرت جی نے فرمایا کہ ان کو لکھ دو کہ مشغولیات زندگی، ہاں مشغولیات زندگی تو بڑھ جائیں گی اور فکریں تو بڑھ جائے گی، لیکن رزق و روزی نہیں بڑھے گی. اس طرح کا جملہ تھا، مجھے بھی پورا یاد نہیں رہا. خلاصہ یہ تھا کہ اب بیٹے کو لکھ دو کہ تمہاری مشغولیات اور فکریں اور الجھنیں اور ادھر کی ادھر کی سوچیں تو بڑھ جائیں گی، لیکن روزی جتنی ملنی اتنی ہی ملے گی، اس لیے کیوں خواہ مخواہ کے لیے جھمیلوں کو پالتے ہو اور زیادہ. ہم میں آج اس کی کمی ہے. پھر جب ذرا سی دائیں بائیں بات ہوتی ہے، اول تو وہی زندگی اللہ کو کہاں پسند ہے کہ ہر وقت کھویا ہوا ہے انسان رزق کے کمانے میں، اور کھویا کیوں ہے؟ اپنا اسٹینڈرڈ آف لائف کم کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بیہودہ انداز ہے زندگی کا انسانوں کی آج کل، اور ایمان والا کہلاتا ہے، اور تسبیحات اور بزرگوں کی مجلسیں اور تبلیغ اور صحبتیں ساری اٹھائے ہوئے، اور پھر یہ سب ہے. ارے جب تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، اسٹینڈرڈ آف لائف کیوں نہیں کم کرتا؟ قرضوں کے بوجھ میں کیوں دبا جا رہا ہے؟ نتیجہ نماز میں بھی دل نہیں رہے گا، نیند بھی نہیں آئے گی، ٹیبلٹ کھانی پڑے گی، ہر وقت وہ فکر سوار ہوگی، ہائے رے اب کیا ہوگا، یہ سب ہو گیا. اسلام نہیں چاہتا. حکیم الامت تھانوی قدس سرہ ہر وہ چیز جو مخل ہو انسان کی راحت میں اسے ناپسند فرماتے تھے. بالکل ناپسند ہے سب. رزق و روزی کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے لی ہے. میں کتنا، یہ تو مضمون بہت لمبا ہو جائے گا، کیا آپ کو بتاؤں میں. ایک جگہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنی مخلوقات زمین میں ہے میں دوں گا سب کو روزی. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، نماز پڑھو، گھر والوں کو کہو پڑھنے کے لیے، ان کو بھی پڑھواؤ، جی ان کو بھی تبلیغ وہ کرو، میں دوں گا تمہیں روزی. ومن یتق اللہ، تقوی اختیار کرو، میں روزی بھی دوں گا، اور کام بھی ایسی جگہ سے بناؤں گا جہاں تمہارا وہم و گمان نہ ہو. میرے عزیز یاد رکھنا، متقی بندہ جو تقوی پر ہو، اور تقوی یہ سب چیزیں ہیں. تقوی صرف وہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اور یہ پڑھ لیا، اور نماز بھی ایسا آدمی جس کے کاروباری نظام سب اپ سیٹ ڈاؤن ہو چکا ہو، کیا دل رہے گا اس کا نماز میں؟ جو قرضوں کے بوجھ میں، ٹینشنوں ڈپریشنوں میں ہو، کیا متوجہ اللہ رہے گا وہ نماز میں؟ کیا متوجہ اللہ رہے گا بتائیے؟ ترتیب ہے اور مشوروں سے چلنا پڑتا ہے. میں صاف بتا رہا ہوں، ایک ایمان والے کی زندگی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بس وہ ایک عبادات کے شعبے کو لے لے اور باقی میں آزاد نہیں. خیر بات سے بات نکل گئی. آپ کے سوال میں تھا کہ میرا کچھ زمانہ ڈپریشن کا بھی گزرا ہے. ڈپریشن ٹینشن نہیں مسلمان کو ہونا چاہیے،
اور جس وجہ سے ہو رہا ہے، اگر وہ سچے پکے مصلح و مرشد مربی کے ساتھ جڑا ہو اور اسے اپنا حالات بتائے اور پھر جو کچھ ان کی طرف سے ہو اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ اس سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ ایمان والا تو ہر حال میں اللہ پر راضی اور خوش رہتا ہے، بھوک اور یہ سب اور وہ سب نہیں، اللہ آنے ہی نہیں دیتا اپنے نیک بندے پر ایسے حالات۔ بہرحال مضمون تو پھر ذرا لمبا ہو گیا، وہ بات تھی خاص آپ کی جو بتانی کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں بہت جلدی غصے میں آ کے جذباتی ہوتا ہوں، تو میرے عزیز بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دو ہی پہلو ہیں، دو سے تیسرا نہیں ہے۔ ایک پہلو میں صبر سے کام لو، اللہ ملیں گے، دوسرے پہلو میں شکر سے کام لو، اللہ ملیں گے، اور دوسرے پھر میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہم پر لازم ہے۔ جس نے کوئی بات کہی ہے اگر وہ ہم میں نہیں تو وہ جھوٹا ہم پہ الزام لگا رہا ہے۔ سنو، غور سے سننا بھی جو کیا کہوں گا میں۔ یہ روایت میں نے زندگی میں پہلی بار ابھی گزرے ہوئے چند دنوں میں دیکھی تو میں تو اچھل گیا، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری حد نہیں رہی یعنی، اور اس قدر نفع ہوا اس روایت سے۔ مثلا شوہر بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے اور بیوی ایسی باتیں کہہ رہی ہے جو واقعتاً آپ نہیں کے اندر نہیں ہے، بھائی بھائی میں ہو رہی ہے، پڑوسی میں ہو رہی ہے، رشتہ داروں میں ہو رہی ہے، اور وہ خام خواہ کے الزامات لگا کے باتیں کہہ رہے ہیں۔ حدیث شریف میری نگاہوں سے گزری، میدان قیامت میں جب اللہ تعالی اعمال کو تولیں گے اور وہ ترازو میں رکھے جائیں گے تو برائیوں کا پلہ ایک شخص ہوگا کہ اس کی برائیوں کا پلہ جھک جائے گا۔ برائیوں کا پلہ جب جھکے گا تو اس کے بعد پھر ایک بطاقہ چھوٹی سی ایک پرچی آئے گی اور اس کو اس میں ڈالا جائے گا تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ دنوں رات کے سارے اعمال تو میری نگاہوں کے سامنے ہیں اور آگے سب کچھ سامنے، یہ کون سا عمل تھا جس نے جو میرے اتنا کام آیا آج؟ لا الہ الا اللہ، ہائے ہائے ہائے، اوفو کیا مذہب اسلام ہے، یا اللہ کیسا دین ہے ہمارا، کیسا دین ہے ہمارا، یا اللہ۔ میرے عزیز سننا اسے اور پلے میں گرا لگا لینا اور دل کی تختی پر مضبوطی سے بھاری سے لکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے اوپر جو بعض مرتبہ الزامات لگے تھے اور وہ تیرے اندر نہیں تھی، وہ باتیں بہتان تھے، غلط سلط، پتہ نہیں کیا کیا تجھے تیری بیوی کہتی رہتی تھی، پتہ نہیں بھائی اور پڑوسی کیا کیا بولتے رہتے تھے تیرے بارے میں، حالانکہ ہم جانتے ہیں، تو جانتا ہے تیرے اندر نہیں ہے۔ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، وہ الزامات لگے اور اس کی وجہ سے ٹھیس پہنچی تیرے دل کو اور تو نے صبر کیا، وہاں کچھ نہیں کہا نا، یہ وہ بہتانوں کا اجر ہے جو سب بہتانوں پر صبر کیا تھا، اس کا جو اجر تھا وہ اتنا وزنی تھا کہ اس نے تیرے نام اعمال جس میں کتنی نفلیں اور کتنے حوض اور کیا کیا ہونے کے باوجود وہ نیچا وہ جو ہے اونچا اٹھ گیا تھا اور برائیوں کا پلہ جھک گیا تھا، وہ ایک پرچی اس میں رکھی گئی ہے اور اس نے اس کو وزنی کر دیا۔ اوفو، میں تو جب یہ حدیث پڑھی سر جھکا کے بیٹھ گیا، کیا مذہب اسلام ہے، کیا دین اسلام ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی کہ یہاں عدل و انصاف ہے، کیا انصاف ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ بظاہر لگتا ہے کہ یار میں ستایا جا رہا ہوں، میں دبا ہوا ہوں، مجھے دبا دیا ان لوگوں نے، جب وہاں وہ سب ملے گا۔ اوفو، اسی لیے لکھا علماء نے کہ اسی سے یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ دوسرے پر بہتان لگانا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، لکھا ہے کہ البہتان علی البری اثقل من السماوات، کسی بری آدمی پر جو بری ہو اور اس پر وہ اس میں وہ عیب نہ ہو، اس پر آپ جھوٹا الزام لگاؤ تو آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے یہ۔ یعنی جب وہاں نیکیوں کا اور برائیوں کا پلہ چلے گا جی تو یہ اتنا وزنی ہوگا، برائی کے پلے میں اسے جھکا لے گا اور پریشان ہو جاؤ گے۔ وہاں سوچ سمجھ کے بولو جو بول رہے ہو، کسی کے بارے میں جذبات میں آ کے کچھ جو جی میں آیا کہ اس نے مجھے یوں کہا میں بھی یوں کہوں، نہیں تم کیوں کہتے ہو؟ اس نے اگر الزام لگایا ہے اور غلط بات کہی ہے وہ تو اس کو بھگتنا ہے اور تمہیں بھی اس کا پھل ملنا ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ کے ہاں انسان ایک من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، رائی کے دانے کے برابر جو نیکی کر رہا ہے وہ مل کر رہے گی۔ رائی کے دانے دیکھ لو آپ، میں نے جب یہ حدیث مطالعہ کی تو میں ہل گیا، واقعی بتا رہا ہوں۔ اکثر بنیاد یہی تو ہوتی ہے کہ جھوٹ مجھ پر الزام لگا، جھوٹ باتیں ہیں میرے متعلق، اس لیے ہم کو جذباتی اور غصہ آتا ہے۔ غصہ ہم کو نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے یہاں میرے بھائی بالکل کوئی چیز چھپی نہیں ہے، ڈھکی چھپی، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ کہتے تم میری نگاہوں میں ہو۔ اگر کسی بندے کو علم ہو کہ میں اللہ کے لیے صبر کر رہا ہوں اور میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں اور اللہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اتنا دینے والے ہیں کہ یہ سامنے والا کیا دے سکتا ہے، میرا حق اس نے دبایا۔ دیکھو عام طور سے لڑائی کیا ہے، حق کے دبانے کی ہے۔ میں تو اس کے سارے حقوق پورے کر رہا ہوں، بیوی کو کھانا بھی دیتا ہوں، پلانا بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، یہ بھی ہیں، اور بھائی کے ساتھ یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، والد کا ادب بھی کر رہا ہوں، وہ احترام بھی کر رہا ہوں، بڑے بھائی کا ادب احترام بھی کر رہا ہوں، پڑوسی کی ہدیہ بھی دیتا ہوں، کھانا پکتا ہے وہ بھی دیتا ہوں۔ لیکن یار یہ لوگ تو میرے ساتھ بالکل ایسے اس پر اترے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا تم اس لیے کر رہے ہو کہ بدلہ لینا چاہتے ہو؟ میرے پیارے، تو اس لیے کر کہ اللہ میں ان سب کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہوں ان سے نہیں بدلہ چاہیے مجھے کہ یہ بھی بدلے میں ایسا کرے۔ اے اللہ میں تو آپ سے لینا چاہتا ہوں، آپ سے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جب معاف کرو لوگوں کو، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، معاف کرتے رہو، اور دل دل میں کہتے رہو، اے دل، اے فلاں ابن فلاں، آج تجھے ستایا جا رہا ہے، تو معاف کر رہا ہے کیوں؟ جس دن روح بدن سے جدا ہوگی اور میں وہاں پہنچوں گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں بہت لوگوں کو معاف کیا ہے، یہ تو اصل میں میری صفت ہے معاف کرنا، جاؤ آج میں نے تمہیں اپنا معاف کیا بلا حساب کتاب جنت میں۔ روایت میں ہے موجود، ایسے لوگ جو معاف کرنے کے عادی ہوں گے بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ تو معمولی پھل ملا۔ اور پھر سن لو، دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبوبیت اتار دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبوبیت، یعنی لوگوں میں وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ لوگ تو ستا رہے ہیں آس پاس کے پڑوسی ادھر ادھر کے، لیکن انٹرنیشنل سارے عالم میں اس کی عزت پیدا کر دی گئی۔ میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ کی مختار صاحب رحمت اللہ علیہ کو کتنا لوگوں نے ستایا تھا، پورے اشعار ہیں اس پر، اور حضرت کی سوانے میں وہ پورا باب ہے زندگی کا۔ یہاں تک کہ بعضوں کو ستانے والوں کو جب حضرت اخیر عمر تک بھیجتے رہے ہدیہ تحفے، تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ نے کہا کہ سانپ پال رہے ہو، یعنی مطلب حضرت نے چھڑوایا، لیکن پھر بھی حضرت والا کا حسن سلوک ان کے ساتھ جاری تھا۔ یہ ساری باتیں سن لینے کے بعد یوں تو اور بہت کچھ ہے کہ میں آپ کو بتاتا رہوں۔ قیامت کے دن ہم کو ضرورت ہوگی میرے عزیز کہ اللہ تعالیٰ آج غصے کے عالم میں ہے، ابھی میں نے چند دن پہلے ہی یہ باتیں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ غصے کے عالم میں ہم کو ضرورت ہوگی کہ اللہ اپنا غصہ ہم سے روک لے۔ روایت میں ہے کہ جو غصے کو دنیا میں روکے گا، اللہ اس دن قیامت کے دن غصہ روک لیں گے۔ اس لیے ٹھنڈا رہیے، اطمینان سے رکھیے، بس یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ میں نے یہی بات ہے، آپ کا جو مجھ سے سوال ہے، میں نے قصداً اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اسی گزرے ہوئے 3-4 دنوں میں یہی باتیں اس طرح کی، کبھی خواتین کی طرف سے، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی بھائیوں میں، اسی گزرے ہوئے 2-3 دنوں میں 3-4 کیس آ چکے ہیں۔ تو بھائی سب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے تم سے حقوق ادا کروانے، ہم اپنے اللہ سے لیں گے۔ ہم اپنے فرائض نہ بھولیں، ہماری جو ڈیوٹی ہم انجام دیتے رہیں، ہم پورا کرتے رہیں، اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں درگزر بھی کرتے رہیں۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں آپ کا خادم جو بول رہا ہوں، میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے زندگی کے آخری سانس تک جو بھی کوئی کچھ کر لے معاف ہی کرنا ہے۔ آپ پوچھو کہ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ الہ العالمین کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو آپ کی شایان نشان نمازیں کہاں ہیں؟ وہ تلاوت ایسی خوش و خضوع والی کہاں ہے؟ وہ ذکر اس قدر دل جمعی کے ساتھ کہاں ہے؟ کچھ نہیں۔ میں تو دعاؤں میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ بجز اس کے ہمارا کوئی گزارا نہیں ہو سکے گا کہ آپ ہمیں معاف کر دینا، بس یہی ایک جملہ بولتے 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 سانس آخری ہونا ہے، اور اسی پر میرے پیارے عمل کرو، جو کرے کرو بھائی، جس کا جو جی چاہے۔ ہمارا پالنے والا، ہماری دیکھ بھال کرنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا، ہمیں عزت دینے والا، اور ہماری راحتوں کا، بچوں کا، رزق کا، روزی کا سارا جو جس نے اپنے قبضے میں لیا، شکر ہے خدا پاک کا کہ کسی انسان کے قبضے میں نہیں رکھی ہماری یہ ساری چیزیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے ذمہ لی ہے، ورنہ معمولی باتوں پہ روز لوگ ناراض ہو کر اور پتہ نہیں کتنا دانا پانی لوگوں کا بند کیا کرتے۔ جی تو جب بات یہ ٹھہری جو جس کا جی چاہے کرتے رہے بھائی، ہم تو درگزر کرتے رہیں گے، ہمارے فرائض اور ذمہ داریاں ہم ادا کرتے رہیں گے۔ یہ حلم ہے، اکرام ہے، اور یہ
کیا بتاؤں کیا سے کیا ہے درگزر کرنا ہے جس کی بہت 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 فضیلت آئی ہے، بیان بھی نہیں، یعنی اس قدر آئی ہے کہ میں کیا عرض کروں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایک حدیث شریف میں ہے ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے تم جواب دیتے رہو۔ یہ تو آیت ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے جس کے درمیان دشمنی ہے وہ جگری دوست ہوگا۔ اس کی شرح میں روایت میں لکھا ہے کہ اچھی طرح جواب دینا کیا ہے؟ الصبر عند الغضب، جب کسی کی نامناسب حرکت پر غصہ آ جائے تو صبر کر لو۔ والعفو عند الاساءة، جب وہ برا سلوک کرے تو درگزر کر دو۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا فَعَلُوا، جب لوگ ایسا کریں گے، عصمہم اللہ، یا رب کیا فضیلت ہے، اللہ ان کی اپنی اسپیشل حفاظت کریں گے، ان کی اللہ تعالیٰ اسپیشل حفاظت کریں گے ہماری۔ اور وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ، ان کے دشمن کو ان کے سامنے جھکا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے کبھی کبھی بیانات میں نقل کیا۔ خادم بار بار ایک غلطی کرتا تو ایک دن حضرت کو ذرا غصہ آیا تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاس میں بیٹھے تھے جی، وہ فرمانے لگے ابے تجھے کتنا بھگتوں گا میں، بار بار یعنی ایک ہی غلطی کرتا ہے۔ تو کان میں حضرت نے فرمایا جتنا کل کو قیامت میں بھگتوانا ہے اتنا بھگت لو۔ بس حضرت شیخ وہیں ٹھنڈے پڑ گئے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نہیں، ہمیں بھی تو بھائی ہم کتنے جرائم کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں چھوٹی سی بات میں جذباتی ہوتا ہوں، میرے پیارے اگر اللہ عز و جل اس طرح ہم پر جو ہے ذرا سی بات میں اپنا غصہ اتارنے لگیں تو کیا ہم ایک لمحے کے لیے زندہ رہیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی تھی، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرنا اور تیرے لیے جنت ہے، تو جنت ملے سب کچھ، یعنی اس قدر فضائل ہیں۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں جی۔ بس آپ جو ہے ان سب باتوں کو، اس میسیج کو ہر ہفتے میں ایک آدھ بار سن لینا تو انشاءاللہ طبیعت میں یکسوئی رہے گی۔ میرے عزیز، یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں، بہت پیش آتا ہے، ہر ایک کو پیش آتا ہے جی۔ اگر آپ مالک ہیں کمپنی کے تو نوکر صحیح طرح کام نہیں کرتے، شوہر ہے تو بیوی کی طرف سے یہ ایسی ناگوار باتیں، بیوی کہے گی شوہر مجھے یوں ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، یہ نہیں کرنے دیتا، وہ نہیں۔ ارے میاں گزارا کرو گزارا، صبر کرو، حلم کا اختیار کرو، بردباری اختیار کرو، اللہ سے مانگتے رہو اور فرائض پر نظر رکھو، خود اللہ نقشہ پلٹ دیں گے۔ دنیا کا بھی نقشہ پلٹتا ہے، یہ بھی سن لیجئے آپ چلتے چلتے آخری بات۔ دنیا میں بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو دین پر جمے گا میں اسے سکون قلبی دوں گا، پرسکون زندگی دوں گا، اور نحیینہ حیات طیبہ، خوشگوار زندگی دوں گا۔ دنیا میں بھی ہے اس کا حصہ، اسی لیے تو اہل اللہ بڑے مزے میں رہتے ہیں، لوگ ان کو ستاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سحر و جادو کرتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ درگزر نتیجہ اللہ عز و جل ان کی محبوبیت ایسی ڈالتے ہیں اور ایسی جنت والی زندگی اور بہاروں والی زندگی اور ایسے خادم ان کو ملتے ہیں اور ایسی شاہی جی۔ حضرت والا کے یہاں بعض آغا خان ہاسپٹل جو کراچی میں ہوتا ہے اس کے وہ آتے تھے ڈاکٹر تو کہتے تھے حضرت ایسی مشینیں تو ICU میں ہمارے یہاں ہاسپٹل میں بھی نہیں جو آپ کو میسر ہے یہاں، بتائیے۔ اور سارے بزرگوں کا حال یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فضل و کرم سے بھائی ہمیں توفیق دے دے۔ بس قال ایک ہے، قول اور عمل ایک ہے۔ عمل اصل چیز عمل ہے، یہ سب چیزیں اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے اور بس اس کی پریکٹس ہو جائے۔ جی ہاں کیجئے، سنتے رہیے اس کو، انشاءاللہ یہ سب چیزیں اندر سے ختم ہو جائے گی۔ بس یہی وہ چیز ہے کہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ میں ایک معجون بھیجوں گا اور ایک خمیرہ بھیجوں گا، بس اسے آپ کھا لو انشاءاللہ تو یہ سب طبیعت آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہی وہ خمیرہ اور معجون ہے جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، اس کو سنیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ اور بس یہیں پر بات ختم ہے۔ والسلام علیکم۔ دیر سے جواب دیا گیا، کئی دن ہو گئے آپ نے بھیج رکھا تھا، پھر بیچ میں بس میں رات کو سوچتا تھا، بہرحال مشغولی تو خیر یہ ہے، اس کو سنیے آپ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔